بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ٹی ٹی پی نے جو سیز فائر پاکستان کے ساتھ طے کی تھی حکومت کے ساتھ، اس کو انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی دو حملے، ایک ہفتے کے دن اور دوسرا اتوار والے دن، دو حملے پولیو ویکسینیشن ٹیم کے اوپر کیے، جس میں کہ سیکورٹی کے لوگ بھی ایک دو مارے گئے۔ یہ انتہائی قابل مذمت عمل ہے، اور ٹی ٹی پی جو کہ اپنے مطالبات لے کے بیٹھی ہے، 3-4 ہزار لوگ اس کے گروپ میں شامل ہیں، اور آپ سوچئے کہ 3-4 ہزار لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے اوپر اپنی رائے یا اپنی سوچ مسلط کریں۔ لیکن یہ بھی ایک بہانہ ہے۔ یہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ مرسنریز بن چکے ہیں، اور ان کا جینا مرنا اور جو کچھ بھی اب ہے وہ سارا منحصر ہے اس پیسے پہ جو ان کو باہر سے ملتا تھا۔ آج اگر وہ پیسہ نہیں ملے گا تو یہ اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ ان کے جو 3-4 ہزار لوگ ہیں، وہ پیسہ ان کو منتھلی ملتا ہے تو وہ چلتے ہیں، نہیں ملے گا تو معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر پیسہ کوئی ان کو باہر سے ایسے نہیں دے گا کہ یہ چین سے بیٹھے رہیں، کچھ نہ کریں اور پیسے ملیں گے، نہیں۔ پیسے ملیں گے ان کو اس وقت جب یہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کریں گے اور یہاں پہ مار دھاڑ کریں گے، یہاں کا امن تباہ کریں گے، اور پھر ان کو باہر سے پیسہ ملتا رہے گا، اور یہی ان کا مطمع نظر ہے، یہی ان کی ضرورت ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ افغانستان کی سرزمین پہ بیٹھ کے ایک طرف تو مطالبات ہمیں بتا رہے ہیں، دوسرا روب اور دھونس، اور تیسرا یہ کہ پھر قتل و غارت۔ انہوں نے کلیم کیا، ٹی ٹی پی نے، کہ ہم افغان طالبان کا حصہ ہیں، انہی کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم نے انہی کے امیر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بیان تھا نور ولی محسود کا، جو کہ ان کے لیڈر ہے، لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ ذبیح اللہ مجاہد، جو کہ افغان طالبان کے سپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارے آبجیکٹیو اہداف مختلف ہیں، اور یہ ہمارے حصہ نہیں ہیں، ٹی ٹی پی ہمارا حصہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کہنے کو تو یہ بات آپ اپریشیٹ کریں گے کہ واقعی اگر وہ ان کا حصہ نہیں ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ جب افغان طالبان نارتھ وزیرستان سے آپریٹ کرتے تھے تو اس زمانے میں ٹی ٹی پی یہاں پہ موجود تھی، اور ٹی ٹی پی نے کبھی افغان طالبان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ اسی طرح جب ضرب عضب کے بعد یہ لوگ بھاگ کے افغانستان چلے گئے تو وہاں افغان طالبان نے کبھی ٹی ٹی پی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ سو کوئی انڈرسٹینڈنگ آپس میں موجود ہے۔ اگر ایک ہی نہیں ہے یہ لوگ، یا ایک ہی گروہ نہیں ہے، تو تب بھی ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے۔ نتیجہ یہ کہ افغان طالبان ہمیں اس معاملے میں تھوڑا، آپ کہہ لیجئے کہ کچھ دھوکہ دے رہے ہیں، یا کچھ وہ اس معاملے میں مکمل طور پہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے۔ انہوں نے ٹی ٹی پی کو بھی مشورہ دیا اور پاکستان کو بھی۔ ٹی ٹی پی کو انہوں نے کہا، یہ ذبیح اللہ مجاہد کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو چاہیے کہ امن کے اوپر فوکس کرے اور ایسے کام نہ کرے جس سے کہ ہمارے دشمن فائدہ اٹھائیں، اور اسی طرح پاکستان کو بھی کہا، جی ہم پاکستان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ طالبان کی ٹی ٹی پی کی ڈیمانڈ جو ہیں ان کو ذرا غور کریں، ان پہ دیکھیں، ان کو تسلیم کریں۔ کیا یہ طریقہ ہے؟ یہ افغان طالبان نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا امریکہ کے ساتھ۔ ان کا ایگریمنٹ یہ تھا کہ ہم اپنی سرزمین قطعاً استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی کے خلاف۔ چنانچہ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان نے اگر بات چیت کی تو یہ ایک افغان طالبان کے ساتھ ایک رعایت تھی کہ ان کی خواہش کے مطابق یہ کام کر دیا۔ افواج پاکستان لڑنے کے لیے تیار ہیں، جیسے پہلے لڑتے رہے ہیں، لیکن
اگر ہم افغان طالبان سے جو توقعات رکھتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا یہ ضروری ہے کہ ہم افغان طالبان کی ہر طرح مدد کریں اور ان کے تمام مطالبات مانیں؟ افغان طالبان یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ ان کو پوری دنیا میں اس وقت مسائل ہیں، کوئی ان کو تسلیم نہیں کر رہا، اور پاکستان واحد ملک ہے جو ان کے مفادات کے نگہداشت کر رہا ہے اور دائیں بائیں ہر طرف ان کے موقف کو لے کے چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ بھی وہ اتنے مخلص نہیں ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کو کم از کم کنٹرول کر سکیں کہ یہ کام نہیں ہوگا، یہاں سے یہ دہشت گردی نہیں کی جا سکے گی۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر حالات یہی ہیں کہ ہمیں یک طرفہ خدمت کرنی ہے افغان طالبان کی، تو پھر ہمیں بھی تھوڑا سا سوچ بچار کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ ہمیں بڑی سختی سے افغان طالبان سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو ان کی یقین دہانیاں تھیں وہ اس کو پورا کریں۔ ایک انٹرنیشنل امیج بھی ہے اور ایک پاکستان کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ بھی ہے۔ ہم صرف افغانستان کے مطالبات ماننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ ابھی جو بات چیت ہوئی اس میں یہ متقی صاحب جو ان کے فارن منسٹر ہیں وہ یہاں تھے پاکستان میں۔ پاکستان ہر طرح ان کا موقف لے کے چل رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں واگا تک کی رسائی دی جائے، ہمیں گوادر پورٹ تک کی رسائی دی جائے، ہمیں تجارتی مراحت وغیرہ دی جائیں، وہ کراچی پورٹ کی بھی رسائی ان کو دی جائے، آپ سب کچھ دیں، لیکن اس کے بدلے میں کیا، وہ کوئی ذکر نہیں ہے اس کا کہیں۔ بدلہ نہ صحیح لیکن ایک ایگریمنٹ جو آپ نے کیا ہوا ہے اس کے تحت آپ کو یہ دینا چاہیے۔ اب ٹی ٹی پی نے اپنے طور پہ جنگ بندی ختم کر کے تو دوبارہ کارروائیاں شروع کر دیں۔ افغان سرزمین پہ بیٹھے ان کو تھوڑا سا بھی خوف نہیں ہے افغان طالبان کا کہ وہ ان کے خلاف کوئی ریئیکشن کریں گے؟ کیا وہ ان کی مرضی کے بغیر یہ اعلان کر سکتے تھے کہ ہم دوبارہ یہ کارروائیاں شروع کر رہے ہیں اور سیز فائر ہم نے ختم کر دی؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ان کو مکمل طور پہ یقین ہے کہ جو جی چاہے وہ یہاں سے کریں گے، ٹی ٹی پی جو جی چاہے یہاں سے کرے اور افغان طالبان ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ معاملہ اس طرح چل نہیں سکتا، اس کو تھوڑا سا آبجیکٹیولی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ٹی ٹی پی پاکستان کے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ جناب انہوں نے اتنے وعدہ کیا تھا کہ یہ 100 سے زیادہ لوگ چھوڑیں گے، وہ پورے چھوڑے نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ نیگوسیشنز کے لیے، بات چیت کے لیے ٹیم بنائی جائے گی۔ پاکستان نے یہ واضح کہا تھا کہ جن لوگوں کے اوپر سیریس قسم کے الزام ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ لوگ کچھ چھوڑ دیے جائیں گے جن پہ بہت سیریس الزام نہیں، تو وہ چھوڑے۔ ٹی ٹی پی نے جواباً کیا کیا ہے؟ یہ ہمارے سر پہ احسان کیا کہ صرف ایک سیز فائر مہینے کی۔ یہ وہ رویے ہیں جو کہ نظر آتا ہے کہ ٹی ٹی پی کی بھی نیت صاف نہیں ہے، جو اپنے طور پہ سیز فائر ختم کر کے اور پاکستان سے توقع یہ کرے کہ پاکستان صرف یک طرفہ ان کے مطالبات مان لے پھر وہ کوئی بات کریں گے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، جہاں تک میری ایک اسیسمنٹ ہے، کہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ مطالبات ہی آپ کو ایسے لے کے آئے گی، ایسے مطالبات پیش کریں گے جو آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے، اور افغان طالبان آپ کو یہی کہتے رہیں گے کہ آپ ذرا مہربانی کریں، ان کے مطالبات کو دیکھیں، کوشش کریں کہ ان کے مطالبات پورے کر دیں، دہشت گردوں کے مطالبات آپ پورے کریں، یہ افغان طالبان آپ کو کہیں گے۔ اور مطالبات ایسے ہوں گے جو آپ کو قابل قبول نہیں ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے زندہ رہنے کے لیے بہر صورت یہ کام کرنے ہیں دہشت گردی کے، کیونکہ ان کو پیسہ نہیں ملے گا کہیں سے۔ یہ پیسے کے بل بوتے پہ زندگی گزاریں گے، اور اگر ان کا پیسہ بند ہو جائے تو وہ جو 3-4 ہزار لوگ انہوں نے پال کے رکھے ہوئے ہیں وہ تو انہی کو کھا جائیں گے، وہ کدھر جائیں گے؟ نتیجہ یہ کہ پیسہ چاہیے اور پیسے کے لیے انہوں نے دہشت گردی کرنی ہے، اور دہشت گردی کریں گے تو ان کا معاملہ آگے چلے گا، اور یہی وہ المیہ ہے جو کہ پاکستان کو دیکھنا ہوگا۔ میرے نقطہ نگاہ سے آج یہ پاسبل نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے۔ حکومت پاکستان کو تھوڑا سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے، افغان طالبان کے ساتھ دو ٹوک بات ہونی چاہیے، اور ٹی ٹی پی کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے افواج پاکستان کو تیار رہنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔
افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔